مدرسے کو سپورٹ کیجئے، ہر اعتبار سے سپورٹ کیجئے، بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے، مالی اعتبار سے زیادہ تعاون کیجئے تاکہ ہماری مدرسے کی یہ باغ و بہار پورے عالم میں پھیلے۔ یہاں کا پڑھا ہوا حافظ قرآن پہاڑوں کے فاران کی چوٹیوں کے اوپر جا کر بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائے۔ آپ ہی کے ارریہ ضلع کا ایک معصوم سا بچہ میرے پاس فارسی میں پڑھتا تھا، معصوم سا بچہ، دنیا میں کیا چل رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا جس کو اپنے ازار کا تہبند باندھنا بھی نہیں آتا تھا، اور ماں نے اس کو اٹھا کر ہمارے گجرات کے مدرسے میں ڈال دیا۔ وہی بچہ جب قرآن پڑھتا تھا خدائے پاک کی قسم دل ہل جاتا تھا۔ اسے ارریہ میں کسی مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا۔ جب بھی میری خالی گھنٹی ہوتی تھی میں اس بچے کو بلاتا تھا اور میں کہتا تھا بیٹا قرآن کریم کا 16واں پارہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ایک رکوع پڑھ کر سنا دیجیے۔ وہ بچہ اس وجد میں پڑھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ قرآن کا مطلب اور قرآن کے معنی وہ سمجھ رہا ہے اور سمجھ کے پڑھ رہا ہے، حالانکہ 10 سال کا معصوم سا بچہ تھا۔ چنانچہ سالانہ جلسے میں نے ہمارے جو محتمیم صاحب تھے ان سے گزارش کی کہ اس جو پروگرام ہے پڑھنے کا، ہمارے یہاں آپ کی طرح بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے، تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ اس بچے کے قرآن کی تلاوت کو جلسے کے اخیر میں آپ ضرور رکھیے۔ اس بچے نے قرآن کریم کی یہ تلاوت، یہ رکوع اس نے پڑھا، حالانکہ ہمارے جلسے میں افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، دنیا کے مختلف ممالک سے مہمانان کرام ہمارے جلسے میں موجود تھے۔ جب یہ معصوم سا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجمع میں شاید کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس کے آنکھوں میں سے آنسو نہ آتا۔ معصوم سا بچہ آپ ہی کے ضلع ارریہ کا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے قرآن کے داعی اور دین کے سپاہی اس مدرسے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس دارالعلوم کو تعاون کے پیش کرنا پڑے گا۔ صحیح نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اللہ کی برکتیں ضرور اترتی ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، صبح کھیت میں جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ حلال روزی کمانے کے لیے کھیت میں جا رہا ہوں، میرے کھیت میں برکت عطا فرمائی۔ پھر جائیے، محنت بھی کم ہوگی، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی، اور نیت کیجئے اللہ مجھے جو بھی آمدنی دے گا، میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے ایک مخصوص حصہ میرے علاقے کے اس مدرسے میں ضرور دوں گا۔ اس طرح کی فضا قائم کیجئے، پھر دیکھیے کہ اس مدرسے سے کیسے کیسے دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔